مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم حبيبك خير خلق كلهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے حرا دیکھ رہے ہیں. ناظرین الحمدللہ صدائے حرا کی قسطیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ 54واں ایپیسوڈ ہے ہمارا. گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے سنا تھا کہ کیسے کفار قریش نے ہٹ درمی اختیار کی اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا، اور پھر ابو جہل کے ناپاک اقدام کو اور ہیبت حق کو سنا تھا. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. ناظرین جب ابو جہل نے ہیبت حق سے کانپتے ہوئے واپس لوٹ کر اپنے قوم کے پاس جب اونٹ کی اونچائی اور اس کے ڈیل ڈول کے بارے میں بیان کر رہا تھا، تو اس وقت نضر بن حارث بن کلدہ بن علقمہ بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی کھڑا ہوا. اس شخص کے یعنی نضر بن حارث کے بارے میں تفصیلات جاننا ہمیں لازمی ہوگا. اس موقع پر میں ابن حشام جو فرماتے ہیں ابن عباس کے حوالے سے، وہ میں تفصیلات آپ کے سامنے یہاں رکھ کر کے آگے بڑھتا ہوں. نضر بن حارث یہ وہی شخص ہے جو یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ وہ بھی ایک ایسا ہی قرآن لائے گا جو اللہ نے نازل کیا. اور احادیث میں آتا ہے کہ اسی کے متعلق قرآن میں 8 آیتیں قرآن میں نازل ہوئی ہیں. یہ نضر بن حارث شیاطین قریش اور ان لوگوں میں سے تھا جو لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیا کرتے تھے. وہ لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں لگا رہتا. وہ حیرہ نامی ایک علاقے میں جا کر وہاں ایرانی بادشاہوں کے قصے سن کر کے آیا تھا. ان قصوں میں رستم اور اسفندیار کے بھی قصے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہمیشہ لگا رہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں قدیم قوموں کے قصے سناتے تو یہ فوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہاں پہنچ جاتا، اور پھر جو حیرہ سے سن کر آیا تھا وہ قصے سنانے لگ جاتا، اور آخر میں کہتا کہ بھلا بتاؤ میں نے آپ کو ٹھیک سنایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ وغیرہ. یہی شخص یعنی نضر بن حارث یہاں کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے گروہ قریش، واللہ تمہارے آگے ایک بڑا اہم معاملہ پیش ہے. تمہارے پاس اس کے مقابلے کے لیے اب کوئی تدبیر نہیں بچی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم میں یہ حالت تھی کہ وہ ایک نوعمر لڑکا تھا، تم سب میں زیادہ پسندیدہ، گفتگو کے لحاظ سے سب سے سچا، زیادہ امانت دار، یہاں تک کہ تم نے اس کی زلفوں میں بڑھاپے کے آثار دیکھے، اور وہ تمہارے پاس ایک چیز لایا تو تم نے اسے جادوگر بنا دیا. نہیں واللہ وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگروں کی جھاڑ پھونک اور تعویذ اور غنڈے دیکھے ہیں. تم نے کہہ دیا کہ وہ کاہن ہے. نہیں واللہ وہ کاہن نہیں، ہم نے کاہنوں کی حرکتیں دیکھی ہیں اور ان کے قافیہ پیمائی سنی ہے. تم نے کہہ دیا کہ وہ شاعر ہے. نہیں واللہ وہ شاعر نہیں، ہم نے وہ شعر دیکھے ہیں اور اس کی تمام قسمیں سنی ہیں. تم نے کہہ دیا کہ وہ دیوانہ ہے. نہیں واللہ وہ دیوانہ نہیں، ہم نے دیوانگی بھی دیکھی ہے. نہ وہ احتناق حالت ہے اور نہ دیوانگی کی بے سر و پا گفتگو، نہ جنونی ہذیان. اے گروہ قریش، تم اپنے حالت پر غور کر لو، واللہ تمہارے سامنے ایک محتم بشان معاملہ درپیش ہے. جب نضر بن حارث سے کہہ چکا تو کفار قریش نے اسے اور عقبہ بن ابی معیط کو علماء یہود کے پاس مدینہ روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ یہود کے عالموں کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دریافت کرو، اور ان کے متعلق ان کی جو رائے اور سوچ ہے اس کی تفصیلات لے کر کے آؤ. تو فیصلے کے مطابق یہ دونوں مدینہ پہنچے. یہودی عالموں سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور کہا کہ چونکہ تم اہل تورات ہو لہٰذا ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ ہمارے ساتھی کے متعلق تم بیان کرو. علماء یہود نے اس کے جواب میں کہا کہ اس شخص کے پاس واپس جاؤ
اور اس سے 3 چیزیں دریافت کرو۔ اگر وہ تینوں سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر وہ باتیں بنانے والا شخص ہے، اس کے متعلق تم جو چاہے رائے قائم کر سکتے ہو۔ یہودی علماء نے وہ 3 سوال ان کے سامنے رکھے اور کہا کہ ان سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھو جو گزشتہ زمانے میں غائب ہو گئے تھے اور ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے، اور ان سے اس شخص کے بارے میں پوچھنا جو بہت ہی بڑا سیاح تھا، جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک کے تمام حصوں میں گھوم لیا تھا، اور آخری سوال ان سے روح کے بارے میں بھی پوچھنا کہ روح کیا ہے، جس کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے۔ اگر اس نے ان چیزوں کے متعلق خبر دی تو تم اس کے پیروکار ہو جاؤ۔ تو پھر یہ دونوں یعنی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط نے ان سوالات کو لے کر واپس قریش کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے درمیان آخری فیصلے کے متعلق قطعی بات لے کر کے آئے ہیں، اور یہ بات ہمارے اور اس کے بیچ میں فیصلہ سنا دے گی۔ تو ناظرین پھر کیا ہوا؟ جی ہاں، قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوالات بھی رکھے، اور اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں اور کیا تفصیلات رکھتے ہیں، اس ساری کی ساری تفصیلات انشاءاللہ اگلے ہفتے پیش کی جائے۔ فی الحال اپنے میزبان کو یہاں اجازت دیں اور آپ فکر و خبر کے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما